بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحوه. آپ کو بتلایا تھا کہ 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں. تحریمہ ہے، اگر تحریمہ میں امام سے تقدم ہو جائے تو سب کے نزدیک مفسد ہے، یعنی ابتدا صحیح نہیں، اس پر اتفاق. درمیان میں جو افعال ہے، رکوع سجود، اس میں مراقبت ہونا چاہیے یا مقارنت. احناف کی نزدیک، مالکیہ کی نزدیک مقارنت ہے، شافعیہ کی نزدیک مراقبت ہے، اور فتویٰ مراقبت کا ہے تاکہ تقدم علی الامام لازم نہ آ جائے. تو اگرچہ احادیث اشارہ اس طرف کرتے ہیں کہ مقارنت ہونا چاہیے، لیکن مراقبت کو اس مصلحت کی وجہ سے اختیار کیا گیا کہ تقدم علی الامام نہ ہو. اور نمبر 3 ہے سلام. سلام میں امام مالک کی نزدیک تقدم اور مقارنت دونوں مفسد صلاۃ، مفسد اقتدا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک تقدم مفسد ہے اور مقارنت مفسد نہیں. احناف کی نزدیک نہ تقدم مفسد ہے اور نہ مقارنت. اگر امام سے پہلے سلام پھیرا، جیسے مقتدی نے سلام پھیرا تو امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ کراہت. تو مصنف مراقبت کے قائل ہے اور صبح آپ کو بتلایا تھا. اب یہاں حدثنا قال انس فاذا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا سجد فاسجدوا. اذا شافعیہ کی نزدیک شرطیہ ہے، شرط کے بعد جزا ہوتی ہے. تو امام کے سجدے کے بعد مقتدی کا سجدہ ہے، یعنی ابتدا میں مقارنت نہیں. اور احناف کی نزدیک اذا ظرفیہ ہے، معنی یہ فاسجدوا وقت سجودہ، اور یہ ایسا ہے جیسے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو معنی یہ ہے فاستمعوا للقرآن وقت قراءة القرآن. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے قراءت کے بعد سنو. بہرحال فتویٰ مراقبت پر ہے تو اب مراقبت ہونا چاہیے، لیکن وہ مراقبت جس کی تشریح آپ کو بتلائی کہ جیسے رکوع میں امام پہنچ گیا تو تم رکوع میں جانا شروع کرو، جیسے وہ سجدے میں گیا تو تم سجدے میں جاؤ. ایسی مراقبت کسی کی نزدیک بھی نہیں. جو بادشاہی طلبہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی امام کا سجدہ ختم ہوتا ہے اور یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی امام کا رکوع ختم ہوتا ہے یہ پھر بعد میں رکوع میں جاتے ہیں. ایسی مراقبت کسی کا مذہب نہیں. دوسری حدیث جو پڑھی گئی حدثني البراء وهو غير كذوب، وہ ضمیر یا براء بن عازب کی تلمیذ کو راجع ہے، وہ کذوب نہیں ہے، جھوٹا نہیں. اور یا حضرت براء بن عازب کو راجع ہے اور یہ اصح ہے. براء بن عازب کذوب نہیں ہے.
اگر کوئی اشکال کرے کہ اس میں کذوب صفت مشبہ یا مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہو تو پھر یہ معنی ہے کہ مبالغہ فی الکذب نہیں کرتے اور کذب ہے، مبالغہ فی الکذب نہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ یہ نفی المبالغہ نہیں، مبالغہ فی النفی ہے، نفی المبالغہ کہ مبالغہ نہیں اور کذب ہے، بلکہ مبالغہ فی النفی یعنی الکذب عنہ منفی نفیا مبالغا مؤکدا۔ براء ابن عازب سے کذب منفی ہے اچھی طرح، مضبوط اور پکی طریقے پر، اس کو کہتے ہیں مبالغہ فی النفی۔ اور اس کی نظیر یہ ہے اللہ تبارک و تعالی لیس بظلام للعبید، یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلام نہیں ہے اور ظالم ہے، نعوذ باللہ، بلکہ معنی یہ ہے الظلم منفی عن اللہ تعالی نفیا مؤکدا، اللہ تبارک و تعالی سے ظلم منفی ہے مضبوط طریقے پر، تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ فی النفی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ غیر کذوب میں، یہ کذوب اس میں فاعل کے حکم میں ہے، یعنی صفت مشبہ ہے اور یا مبالغہ ہے، تو یہ اس میں فاعل نسبت کے معنی میں ہے، تو غیر کذوب کا مطلب غیر منسوب الی الکذب، کذب کی طرف منسوب نہیں ہے، جیسے لابن کے معنی صاحب اللبن، تامر کے معنی صاحب التمر، کذوب کے معنی صاحب الکذب نہیں ہے، کذب والا نہیں ہے، جیسے بتلایا تھا کہ کافر اس کے معنی ظلمت والا نہیں ہے، کفر والا، کفر کے معنی ظلمت ہے، اس لیے کہ شرک اور کفر ظلمت ہے، ایمان نور ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو کافر کا مطلب ظلمت والا اور مسلمان ظلمت والا نہیں، نور والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم یفنن احد منا ظہرہ، ہم اپنی پیٹھ اور پشت کو نہیں جھکاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچتے تھے، تو یہ مراقبت کا مطلب ہے، جب حضرت سجدے میں پہنچ جاتے تھے تو یہاں سے ہم سجدے کی یہ حرکت شروع کرتے تھے، یہ مراقبت ہے۔ احناف کے اصل مذہب کے مطابق یہ اس وقت پر محمول ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں میں کمزوری آ گئی تھی، کمزوری کی وجہ سے صحابہ کرام پھر مراقبت کرتے تھے تاکہ تقدم امام پر لازم نہ آ جائے، یا یہ محمول ہے بیان جواز پر، اور یا ابھی مفتابی قول یہی ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے کہ مراقبت کرے یعنی پیچھے پیچھے چلے۔ اور یہ جو عبداللہ ابن یزید راوی ہے، ان کی صحبت میں اختلاف ہے کہ صحابی ہے یا نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ کوفے میں امام تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب سے پہلے لوگوں نے سر کو رکھا، تو عبداللہ ابن یزید نے یہ حدیث سنائی، بھائی ایسا مت کرو کہ امام سے پہلے تم اپنے سر کو رکھتے ہو، امام کے بعد سر رکھو، یہ ان کو نصیحت کی، کس نے؟ امام صاحب نے، اور پھر یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ہم حرکات سکنات کرتے تھے،
وحدہ ثم نقع سجودا، پھر ہم سجدے میں جاتے تھے. جب حضرت سجدے میں پہنچتے تھے تو ہم سجدے شروع کرتے تھے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان الی آخرہ. اس کے بعد اس کے بالمقابل کو ذکر کرتے ہیں کہ جو امام کی مخالفت کرتا ہو اور امام سے پہلے سر کو اٹھاتا ہے، امام سے پہلے سر کو رکھتا ہے. ترجمے کا ایک مقصد یہ ہے لا تتقدم علی الامام، امام سے تقدم مت کرو. اور دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ اگر کر لیا تو نماز فاسد نہیں، اس لیے کہ امام کے ساتھ شرکت ہو گئی. مقتدی پہلے پہنچا، امام بعد میں پہنچا، لیکن شرکت ہو گئی. ابتداء اگر نہیں ہوئی تو انتہا میں ہو گئی. تیسرا مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ المعاقبۃ تکون ابتداء و انتہاء. جب شروع کرتے ہیں تو تب بھی امام کے بعد، اور جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر بھی امام کے بعد. 3 مقاصد ہو گئے. ایک یہ لا تتقدم علی الامام، دوسرا یہ کہ نماز فاسد نہیں، تیسرا یہ کہ بعدیت ہے فی الابتداء بھی فی الانتہاء بھی، انتہا میں بھی. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اما یخشى احدکم، کیا تم میں سے ایک نہیں ڈرتا یا الا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام، امام سے سر اٹھانے سے، امام سے پہلے سر اٹھانے میں، ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار، اللہ تعالیٰ اس کے سر کو رأس الحمار بنا دے گا. کوئی اشکال کرے کہ ترجمۃ الباب اب اسم من رفع رأسه قبل الامام، جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا تو اس پر گناہ ہے. اور یہاں ہے الا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام، سر کو امام سے پہلے اٹھائے تو وہ حمار کی طرح ہے. تو یہ حمار کی طرح ہونا یہی ممانعت ہے. یعنی اگر اشکال ہو کہ اس میں ممانعت کہاں آئی ہے، ممانعت یہ ہے کہ اس کا سر رأس الحمار ہے، اس کا سر رأس الحمار یا یجعل اللہ صورتہ صورت حمار. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو رأس الحمار، اس کے سر کو حمار کی طرح کر دے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو رأس الحمار بنا دے گا. یہ خوف ہے. جیسے مولا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی طلبہ کو پڑھاتا تھا پردے کے پیچھے. جب اس حدیث پر پہنچا تو اپنے تلامذہ سے کہا کہ تم حدیث پر تجربہ مت کرو. میں نے اس حدیث پر تجربہ کیا تھا اور امام سے پہلے رفع الرأس شروع کیا تو کچھ دنوں کے بعد میرا سر حمار کی طرح ہو گیا، اس لیے میں تم کو پڑھاتا ہوں پردے کے پیچھے، پردے کے بغیر پردے کے نہیں پڑھاتا. دنیا میں اس کا خطرہ ہے. یا نمبر 3 اس کے سر کو حمار کی طرح بنا دے گا فی الحماقت، جیسے حمار حماقت میں مشہور ہے، حمار وحشی. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب شکاری اس کو تیر یا بندوق کی گولی مارتا ہے تو وہ آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ شکاری مجھے نہ دیکھے، خود آنکھیں بند کرتا ہے. اسی طرح جو ہمارے اہلی ہے اس میں بھی بے وقوفی ہے. جو مالک اس کو ہمیشہ پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کبھی کبھی اس کو
ایسی لات مارتا ہے کہ 14 طبق روشن ہو جاتا ہے. اس کی لات بہت خطرناک ہے. اگر اس نے صلاۃ مجرد پر لات ماری تو آدمی کو بے فکر کر دے گا شادی سے. رأسہ رأس حمار کی 3 معنی آپ کو بتائے. اما فی الآخرۃ و اما فی الدنیا بتبدیل الصورت و اما بکونہ احمقا. اس لیے کہ حمار حماقت میں مشہور ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ حماقت رکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایک دوسری طرف ہوشیاری بھی رکھتے ہیں. اس کی ہوشیاری یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کو ایک کسی راستے پر چلائے تو پھر ضرورت نہیں خود بخود اس راستے پر چلے گا. گھر کا راستہ اس کو خوب معلوم ہو جائے گا، آنکھیں بند کر کے گھر پہنچے گا. تو یہ اس میں ہوشیاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں حماقت رکھتے ہیں تو دوسری لائن میں اس کو ہوشیاری دیتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھا ہے. عورت ناقص العقل ہے لیکن دوسری طرف ان میں ہوشیاری ہے. کیسے ہوشیاری؟ مرد کو بوتل میں ڈالتی ہے. یہ بخاری میں پڑھا ہے، آپ نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھا ہے یا نہیں؟ ہمارے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے یہ مت سمجھو کہ فلاں احمق اور بے وقوف ہے یا فلاں طالب علم غبی ہے. اگر ایک لائن میں غبی ہوگا تو دوسری لائن تلاش کرو، اس میں حد سے زیادہ ذہین ہوگا. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، سبق میں کمزور تھا، اور جب کوئی ٹرک گزرتا تھا تو کہتے دیکھو میں یہ ٹرک بناتا ہوں. 5 منٹ میں بہترین ٹرک کا نقشہ بنا کر کے کاغذ کے اوپر لٹکا تھا. سبق میں کمزور، نقشہ بنانے میں اول نمبر. خیر، یہ تو مصنف نے فرمایا کہ رفع الرأس میں بھی مطابقت کرے. اس کے بعد مختلف مسائل کو امامت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. ایک اور روایت جو میں بھول گیا اس میں یہ ہے والذی یخفض ویرفع رأسہ قبل الامام، جو امام سے پہلے سر کو نیچے کرتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے. انما ناصیتہ بید الشیطان، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے پاس ہے. شیطان نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور اس کو امام سے پہلے لے جاتا ہے، امام سے پہلے اس کو اٹھاتا ہے. اس کا ناصیہ شیطان کے پاس ہے. اب دیکھو حمار کے ساتھ اس کی تشبیہ کی وجہ بھی سمجھ میں آئی. حمار میں حماقت ہے. یہ مقتدی اتنا احمق ہے کہ جو امام ہے اس کو مقتدی بنایا اور اپنے آپ کو امام بنایا. امام پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے. جعل نفسہ اماما وجعل الامام مقتدیا. تو یہ حماقت کی بات، جس کی پیچھے اقتدا کی ہے اس کو مقتدی بنایا اور خود امام بن گیا. اب اس کے بعد جو باب ہے، باب امامت العبد والمولا. عبد اور مولا دونوں کی امامت جائز ہے. امام کی تردید ہے جو مکروہ کہتے ہیں. فرمائے جب اس میں صلاحیت ہے تو کراہت نہیں ہے، بلکہ بغیر کراہت کے جائز ہے. دوسرا مسئلہ، وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان. حضرت عائشہ مقتدیہ اور ان کا عبد ذکوان امام. دیکھو عبد امام بن گئے. اس کے ساتھ ہے من المصحف، قرآن کریم سے. قرآن کریم سے پڑھنا امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد کی نزدیک مذہب ہے اگر قرآن کریم سے پڑھتا ہو. امام مالک فرماتے ہیں رمضان میں جائز ہے، نفل میں بھی جائز ہے. امام احمد کے ہاں 2 روایتیں. امام احمد کی بھی ایک روایت ہے کہ نفل میں رمضان میں جائز ہے،
امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر قرآن کریم سے پڑھتا ہو اور وہ سورت اس کو یاد نہیں ہے تو یہ مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ تعلم من المصحف قرآن کریم کا سیکھنا شروع کیا نماز کے اندر، تو تعلم متعلم ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جس حصے کو پڑھتا ہے قرآن کریم میں اگر وہ اس کو یاد ہے، صرف اطمینان کے لیے دیکھتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، تو اس صورت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے پلٹنے سے، اوراق کے پلٹنے میں عمل کثیر ہے تو پھر بھی مفسد صلاۃ ہے، اور اگر اوراق کے پلٹنے میں عمل کثیر نہیں ہے، عمل کثیر ایک ہاتھ سے ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں پکڑا، ایک ہاتھ سے ہے یا کسی جگہ رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے پلٹتا ہے ورق کو، اس میں کراہت ہوگی، فساد نہیں، اور اگر اس کو یاد نہیں اور پڑھتا ہے تو اس میں فساد ہے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور یہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایسی الصلاۃ جس کو اچھی طرح نماز نہیں آتی تھی، رکوع سجود قومہ سجدہ اچھی طرح نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سمجھایا، فرمایا ان کان معک قرآن فاقرأ بہ، اگر آپ کے پاس آپ کو قرآن یاد ہے تو پڑھ لو، وإلا، اور اگر نہیں ہے تو یہ نہیں فرمایا فاقرأ من المصحف، فرمایا فاحمد اللہ، پھر الحمدللہ پڑھو۔ معلوم ہوا کہ یہ درجہ نہیں ہے کہ قرآن کریم سے پڑھ لے۔ اور دوسری دلیل، ایک صحابی نے فرمایا انی لا استطیع ان اقرأ القرآن، نماز میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ نہیں فرمایا کہ ان كنت تالیا فی المصحف فاقرأ من المصحف، یہ نہیں فرمایا کہ مصحف سے پڑھا کر۔ اور تیسری روایت صحابہ فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان من المصحف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ قرآن کریم سے ہم امامت کریں۔ مصحف قرآن کریم کے نسخے کو کہتے ہیں۔ باقی یہ جو مذکور ہے کہ ذکوان من المصحف امامت کیا کرتا تھا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے یحفظ نہارا من المصحف ویقرأ فی اللیل، مصحف سے یاد کرتا تھا، رات کو پھر پڑھتا تھا، یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا یہ بیان کرتے ہیں کہ من المصحف کا مطلب ہے اذا فرغ من القراءة فینظر فی المصحف، فارغ ہونے کے بعد مصحف میں دیکھتے تھے کہ فلان آیت میں نے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، جیسے حفاظ بعض کرتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ من المصحف کا مطلب بعد القرآن، بعض پڑھتے تھے، پورا قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے، من تبعیض کے لیے ہے۔ یہ تینوں جوابات متبادر کے خلاف ہے۔ ہاں یہ جواب ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی قائل تھی، لیکن ان کے مقابلے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاس قوت و طاقت بھی تھی وہ منع فرماتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھی ہوئی نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام بھی اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ یاد سے پڑھتے تھے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ آیا جس کو کہتے ہیں قراءت من المصحف۔ تیسرا مسئلہ یہ ولد البغی اور ولد زانیہ، زانیہ کے ولد
اس کی امامت بھی جائز ہے. یہ امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے. احناف کے نزدیک اگر اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر کراہت ہے ورنہ کراہت نہیں. والاعرابی اور دیہاتی کی امامت وہ بھی جائز ہے. اگر دیہاتی ہے، نجاست و طہارت کا فرق سمجھتا ہے، اس کے پاس علم قراءت ہے، بالکل جائز ہے. والغلام الذی لم یحتلم، اور وہ غلام جو ابھی بالغ نہیں ہوا. نابالغ کی امامت بھی جائز ہے. احناف کے نزدیک نابالغ کی امامت بالغین کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ متعدد روایات آئی ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، لا یؤم الغلام حتی یحتلم، احتلام سے پہلے نہ کرے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یؤم الغلام حتی یجب علیہ الحدود، جب تک اس کے اوپر حدود لازم نہ ہو، بالغ نہ ہو. تیسری دلیل کہتے ہیں، جب ابراہیم النخعی نے محمد ابن سوید کو آگے کیا جو نابالغ تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، محمد ابن سوید نے امامت کرائی. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، ما کان نولک، آپ کے لیے جائز اور صحیح نہیں ہے، ان تقدم غلاما لا تجب علیہ الحدود، اس لڑکے کو آگے کرے جو نابالغ ہے. تو نابالغ بالغ کے لیے نہیں بن سکتا امام. اور احناف کے نزدیک اس میں اقتداء المفترض بالمتنفل ہے. مفترض کی اقتداء متنفل کی پیچھے جائز نہیں ہے. تو یہ ہو گئے 3 مسائل، امامت العبد والمولا من المصحف ولد البغی والاعرابی 4، والغلام الذی لم یحتلم 5 مسائل ہو گئے. اگر چیز بنانا چاہیں گے تو یہ ہوگا عبد کی امامت اور مولا. عبد اور مولا تو ایک حکم میں ہے، مولا معتق بن گیا ہے. اور نمبر 2 من المصحف، نمبر 3 ولد البغی، 4 اعرابی، والغلام الذی لم یحتلم 5. اور عبد اور مولا کو 2 کر دیں پھر 6 ہو گئے. عبد 1، مولا 2، من المصحف 3، ولد البغی 4، اعرابی 5، غلام غیر محترم 6 نمبر ہو جائیں گے. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، جو کتاب اللہ زیادہ پڑھا ہوا ہو یا امام احمد کے نزدیک اچھا پڑھا ہوا ہو، اس کو امام بنا دے. تو مصنف فرماتے ہیں اگر نابالغ اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کو امام بنا دو. احناف کہتے ہیں کہ اقرأہم لکتاب اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی قرآن کریم اچھا پڑھتا ہو تو اگر کافر پڑھتا ہو تو اس کو آگے کرو، اگر عورت اچھا قرآن کریم پڑھتی ہے تو اس کو آگے کرو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کریم کو زیادہ اچھا پڑھتا ہے وہ آگے کرو جب اس میں دوسری شرائط موجود ہے. عورت ہونا، مرد ہونا یہ شرط ہے، مرد کی امامت کرے گا. اسی طرح احناف کی نزدیک بالغ ہو نابالغ ہو، یعنی نابالغ بالغین کا امام نہ بنے. اور عبد کو منع نہیں کیا جائے گا جماعت سے بغیر علت، بغیر ضرورت کے. حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون
جب مہاجرین اولین پہنچ گئے، اولون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر چکے تھے، اور کہاں پہنچ گئے؟ العصبۃ اسم موضع، یہ جگہ کا نام ہے، عصبہ نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ جب عصبہ نامی جگہ پر پہنچ گئے، ابھی آئے عصبہ کے معنی جماعت نہیں ہے، اس لیے تشریح کی کہ موضعاً بقباء، قباء میں ایک جگہ کا نام ہے عصبہ۔ قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، یہ غلام تھا، بعد میں آزاد ہوا اور امامت کراتا تھا۔ وکان اکثرہم قرآنا، اس سے معلوم ہوا کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، اقرأ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اجودہم قراءتاً، جو بہترین پڑھتا ہو، دوسرا معنی ہے اکثرہم قراءتاً، جو زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ تو حدیث میں جو اقرأہم آیا ہے اس کے معنی ہے اکثرہم قرآناً، جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، قرآن کے مسائل، قرآن کریم کے احکام، استنباطات ان کو زیادہ یاد ہو۔ تو اگر کوئی کہے کہ جو تم اور شافعیہ اقرأہم لکتاب اللہ کا ترجمہ کرتے ہو زیادہ پڑھا ہوا، اور یہ ترجمہ نہیں کرتے ہو اچھا پڑھا ہوا، یہ تم کہاں سے لیتے ہو بتاؤ؟ آپ اس پر نشان لگا دیں اگر تکلیف نہ ہو، اکثرہم قرآن۔ به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو الطياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، تم امیر کی بات کو قبول کرو، وأطيعوا اور تابعداری کرو۔ اسمعوا کا مطلب قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اطیعوا۔ وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، اگرچہ حبشی غلام تمہاری اوپر حاکم اور امیر بنایا جائے، اور اگر کوئی اشکال کرے کہ جب الامت من قریش ہے، بیت الخلا کیسے وقت گئے تھے؟ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا جب آپ گئے، ابھی 2 منٹ پہلے۔ تو میں ماشاء اللہ بس اچھا آدمی۔ تو اگر کوئی کہے الائمۃ من قریش کہاں گیا کہ حبشے کا رہنے والا تمہارے اوپر امیر اور حاکم بن جائے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ الائمۃ من قریش یہ خبر ہے، انشاء نہیں، یعنی آئندہ کے لیے قریش کی امام ہوں گے، بنو عباس، بنو امیہ، خلفائے راشدین، سب قریش۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، یہ قریشی ہونا استحباب کے لیے ہے، قریشی ہونا شرط نہیں ہے۔ مواہب الرحمن فی شرح البرہان، برہان فقہ کی کتاب ہے، اور مواہب الرحمن اس کی شرح ہے، اور ابھی تک مطبوع نہیں ہے، طباعت اس کی نہیں ہوئی۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ قریشی ہونا شرط نہیں ہے۔ امام الحرمین میں اس میں توقف کیا ہے، علامہ جوینی کہتے ہیں یہ مختلف فی ہے، اور عبد القادر بغدادی کہتے ہیں کہ یہ استحباب اور حسن احسن پر محمول ہے، بہتر یہ ہے کہ قریشی ہو۔
اور اس کی کیا دلیل ہے کہ بہتر ہے کہ قریشی ہو؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہو تو میں ان کو خلیفہ بنا دوں گا. ابو عبیدہ پہلے وفات پا گئے طاعون عواص میں، اور اگر وہ نہ ہو تو معاذ بن جبل کو بنا دوں گا. معاذ بن جبل انصاری ہے، فرمایا انصاری کو خلیفہ بنا دوں گا، جس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کے لیے قریشیت شرط نہیں ہے، احسن ہے، بہتر ہے، اور وہ بھی جب اس میں اہلیت ہو. اگر اس میں اہلیت نہیں ہے تو پھر دوسرے کو بنا سکتے ہیں. اور علامہ کوثری نے لکھا ہے الائمۃ من قریش، اس کی سند میں ابراہیم ابن سعد ہے جس پر کچھ کلام کان یتغنى قبل ان یحدث، حدیث سنانے سے پہلے گانا بجاتے تھے اور امام مالک کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو عمل پیچھے کرے اس کو نسب آگے نہیں کرے گا. تو اگر اس سے بہتر آدمی موجود ہے تو بہتر کو بنا دو، اور اگر وہ بہتر ہے تو اس میں نسب کی بہتری بھی آئی اور صلاحیت بھی ہے تو پھر اس کو بنا دو. یہ وہ بحث ہے جو آپ کو رات کے وقت بتلایا تھا کہ قریشی ہونا امام کے لیے ضروری ہے یا نہیں. پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تشریح انشاءاللہ کل بخاری میں آ جائے گی. تو ابھی کل ہے، رات کے مقابلے میں کل. اور اس کا ذکر کتاب یعنی اس جلد کے آخر میں بھی انشاءاللہ آئے گا. تو ایک بات، اگر حبشی تم پر امیر بن جائے تو اگر کوئی کہے الائمۃ من قریش کہاں گیا تو آپ کو بتائے کہ یہ استحباب اور بہتری پر محمول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حبشی امیر بن گیا تغلباً، جب وہ زبردستی آئے تو پھر تو کیا کرے، مجبوری ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ جاہل ہیں تو جہالت کی وجہ سے حبشی کو امیر المومنین بنایا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ وہ اتنا متقی اور بہتر اور زبردست آدمی تھا کہ ان کو امیر بنایا، کہ ان میں انتہائی درجے کی صلاحیت تھی. تو احسن کو چھوڑا اس لیے کہ یہ حبشی اس سے بھی احسن ہے عمل اور کام اور تقوی کے اعتبار سے. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہاں امیر المومنین کا ذکر نہیں، کسی جگہ عامل، کسی جگہ پر گورنر، کسی جگہ کی امیر بن گیا. تو امیر عام نہیں ہے بلکہ امیر خاص ہے. کأن رأسه زبیبۃ، اس کے سر کے بال ایسے ہیں جیسے زبیب کشمش مڑی ہوئی، تو اس کے سر کے بال مڑے ہوئے ہو. یا کأن رأسه زبیبۃ، اس کا سر چھوٹا ہو زبیب کی طرح. اور جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی عقل مضبوط نہیں ہوتی، اور جس کا سر بڑا ہو تو اس کی عقل اور صبر اور حلم مضبوط ہوتا ہے. تو زبیبۃ کا مطلب شعورہ ملتویۃ، اس کے بال مڑے ہوئے ہو. اور یا شعور یا زبیبۃ کا مطلب سر چھوٹا ہے. میرے خیال میں عقل اور ذہانت میں سر کا اثر نہیں ہے کہ سر چھوٹا ہے اور یا سر بڑا ہے. تو رأسہ زبیبۃ، اگر سر چھوٹا ہو تو سر کے چھوٹے ہونے کا مطلب اس کی عقل چھوٹی ہے، اس کا ذہن چھوٹا ہے، عقل چھوٹی ہے، زیادہ سمجھدار نہیں ہے. اس کو بورڈ پر سمجھانا پڑتا ہے، بورڈ کے بغیر نہیں سمجھتا، سبورہ کے بغیر بلیک بورڈ. تو یہ مطلب ہو جا اس کا سر چھوٹا ہے
یعنی اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کی ہوشیاری کم ہے۔ واللہ اعلم۔ حدثنا، یہ تو ہو گیا، پڑھیے باب۔ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وبه إليه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. مصنف کہتے ہیں کہ اگر امام مکمل نماز نہ پڑھا سکے، نقصان کر لے، وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ، اور پیچھے والے نماز مکمل پڑھ لے، فَلَا حَرَجَ فِيهِ، اس میں حرج نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ وہ یہ ہے کہ اگر امام کی نماز میں نقصان آئے تو مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے۔ شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر امام کا حدث معلوم نہ ہو، مقتدیوں کو قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدث والا ہے، اور امام بھول گیا تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی۔ امام احمد، امام مالک فرماتے ہیں اگر ناسین حدث میں نماز پڑھائی تو وہ نماز ہو جائے گی، اور احناف کہتے ہیں کہ حدث ہو یا بھول جائے اور یا بھولا ہوا نہیں ہے، پہلے معلوم ہو یا بعد میں معلوم ہو جائے، ان سب صورتوں میں مقتدی کی نماز نہیں ہوئی، اس کا اعادہ ہوگا، اس لیے کہ حدث ہے۔ تو محدث کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ علم قبل الصلاۃ ہو جائے یا بعد الصلاۃ ہو جائے، دونوں صورتوں میں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی جنابت کی حالت میں، اور ایک روایت میں بغیر وضو کے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا پہلے، فَأَمَرَهُمْ أَن يُعِيدُوا، انہوں نے حکم دیا کہ اعادہ کرو۔ اس کی سند پر کلام ہے لیکن روایت موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر حدث کا معاملہ ہے تو پہلے معلوم ہو جائے یا بعد میں نماز نہیں ہوئی، اور اگر اس طرح ہے کہ امام کی نماز ناقص ہے اور مقتدی کی نماز کامل ہے، اس طرح کہ امام کی تجوید اچھی نہیں، مقتدی کی تجوید اچھی ہے، امام کے کپڑے پاک ہے لیکن تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے، جس تھوڑی سی نجاست کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اور مقتدی کے کپڑے بالکل پاک ہے تو پھر بھی نماز ہوگی۔ تو امام نے 2 مرتبہ سورہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی اور مقتدی میں 5 مرتبہ پڑھی، پھر بھی نماز ہو گئی۔ تو یہ اس پر محمول ہے، محدث پر محمول نہیں ہے، جیسے ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم، ائمہ آپ کو نماز پڑھائیں گے، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، اگر انہوں نے ٹھیک نماز پڑھائی، فَلَكُمْ، تمہارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، فَإِنْ أَخْطَئُوا، اور اگر انہوں نے ٹھیک نماز نہیں پڑھائی، تَرَكُوا الْخُشُوعَ، خشوع کو چھوڑا، تَرَكُوا السُّنَنَ، سنن اور مستحبات کو چھوڑا، یا اوقات میں تاخیر کی، فَلَكُمْ، تو تمہاری نماز اچھی ہے، وَعَلَيْهِمْ، اور ضرر ان پر ہے کہ انہوں نے کیا نقصان پہنچایا۔ تو یہاں اخطئوا عمد کے مقابلے میں نہیں ہے کہ اخطئوا خطا ہو گئی، یعنی عمد کے مقابلے میں، بلکہ اخطئوا کا مطلب لم یصیبوا ہے، لم یصیبوا، انہوں نے ٹھیک نماز نہیں پڑھائی۔
اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امامت المفتون کا کیا حکم ہے. مفتون یا اس میں مفعول کے معنی میں ہے الذی وقع فی الفتنۃ، جو فتنہ میں فسق میں مبتلا ہو، فتنہ میں مبتلا ہو. اور یا مفتون فاتن کے معنی میں ہے فتنہ پیدا کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اس کی امامت جائز ہے. مبتدع جو بدعت میں مبتلا ہو اس کی امامت جائز ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. فاسق اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی. فاسق کو دائماً امام نہ بنائے، اگر کبھی اتفاقاً ہے تو اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی. امام مالک کے نزدیک مکروہ تحریماً ہے، اور ہماری نزدیک اگر دائماً ہو تو نہ پڑھے، اور اگر احیاناً کبھی کبھی ہو تو فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس لیے امام مالک مکروہ تحریم میں کہتے تھے تو جمعے کے علاوہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے تھے. ان کی نزدیک خلفائے بنی عباس جن کی پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ خراب لوگ تھے، فاسق تھے. پھر اس کے بعد آخر میں جمعے کو بھی چھوڑ دیا. قال الحسن صلی علیہ وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھو اس کی بدعت اس پر ہے. یہ روایت صلو خلف کل بر و فاجر، اس کے الفاظ ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ ابو داود میں یہ مذکور ہے الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ، صلاۃ مکتوبہ واجب، یعنی صحیح ہے. خلف کل مسلم برًا کان او فاجرا، بر ہو یا فاجر ہو. وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ الفاظ نہیں صلو خلف کل بر و فاجر. ہاں یہ الفاظ بھی موجود ہے صلو علی کل میت، ہر میت پر جنازہ پڑھو. وجاہدوا مع کل بر و فاجر، اور یا وجاہدوا مع کل امیر، ہر امیر کے ساتھ جہاد کرو. محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عنی بن خیاط انه دخل على عثمان وهو محسور. عثمان ابن عفان محسور تھے، ظالموں نے احاطہ کیا تھا. فقال انك امام عامہ، آپ عام امیر المومنین ہے. ونزل بك ما ترى، اور آپ کے اوپر مصیبت نازل ہوئی. ويصلي لنا امام فتنہ، اور فتنے کا امام جو فتنہ پھیلاتا ہے وہ ہے امام غافق ابن حرب. دوسری روایت میں کنانہ ابن بشر جو مسجد پر مسلط تھا اور رئیس البغاة تھا. ایک روایت میں عبد الرحمن ابن عدیس، اور ایک روایت میں غافقی. تو ان میں سے کوئی امام ہوتا تھا، اور یہ سب فتنہ اور حضرت عثمان کے قتل کے لیے آئے تھے. وَنَتَحَرَّجُ، اور ہم حرج میں واقع ہوتے ہیں. فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس فإذا احسن الناس فاحسن معهم، اچھا کام کرتے ہیں تو کرو. فإذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، ان کی برائی سے بچو. اس لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ الصلاة خلف الفاسق اولا من الانفراد، منفرد سے بہتر یہ ہے کہ فاسق کی پیچھے نماز پڑھے، لیکن دائما نہیں، احیانا. قال الزبیدی قال الزہری لا نرى ان يصلى یا ان يصلي خلف المخنث. مخنث ہو تو وہ جن کی حرکات سکنات لڑکیوں کی طرح ہے طبعی طور پر، اور مخنث ہو تو اس کو کہتے ہیں جو مفعولیت میں مبتلا ہو. تو اس کی پیچھے نماز مت پڑھو الا من ضرورت. ضرورت کیا ہے؟ لا بد منہ، جس سے فرار ممکن نہیں ہے. صاحب شوکت ہے، امام ہے، بڑا آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں. حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن التيار انه سمع ناس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. تو یہ فاسق کو بھی شامل ہے، فاسق کو اس کی پیچھے نماز پڑھو.